اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ اور رسول اور قریب ترین رشتہ داروں، یہ قریب ترین رشتہ داروں سے مراد رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، یہ اس میں شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، یہ باقی جو مسلمانوں کے عمومی بھی ان کے لیے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، جو مال جمع دولت ایک جگہ اکٹھی ہوتی رہے، ایسا سسٹم اسلام قبول نہیں کرتا کہ ایک طرف لوگ کروڑوں لوگ بھوکے مر رہے ہوں، زندگی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہو، اور دوسری طرف ایک سونے کے ڈھیروں پہ بیٹھ کر موج مستی کر رہا ہو۔ یہ سسٹم اور یہ ایسا انسان خدا کو پسند نہیں ہے۔ جو آپ کو میں نے آیات ہم گزر بھی چکے، آگے بھی آئیں گی، کہ جہاں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کی صفات بیان کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے مال میں حق کے معلوم معین حق ہوا کرتا تھا مانگنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے، وہ محروم کے جو مانگتے نہیں، یعنی یہ کمیٹڈ تھے، اس لیے آج جنت میں۔ یہ خدا کا نظام، یہ خدا کا نظام، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ بعض لوگ تقسیمات پہ اعتراض کر دیتے تھے، بعض لوگ اعتراض کرتے تھے۔ اب یہ آگے انصار کی، مہاجرین کی اور انصار کی جو ہے وہ زبردست ترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہ مال آیا تو رسول اللہ نے مہاجرین سے فرمایا کہ اس مال کی جو تقسیم ہے وہ یا تو ایسا کر لو کہ جو تمہارے مال اپنے ہیں وہ بھی اور یہ مال بھی مہاجرین اور تم دونوں کا آپس میں تقسیم کر دو، اور اگر تم اپنا مال تقسیم نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو مال آیا ہے اس مال کو میں صرف مہاجرین میں تقسیم کروں گا۔ تو انصار نے کیا کہا؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مال بھی تقسیم کر دیں اور ہمیں مال غنیمت میں سے بھی کچھ نہ دیں۔ تب قرآن مجید نے ان کی تعریف کی، اور قرآن کے الفاظ دیکھیں انصار کے بارے میں، پہلے مہاجرین کے بارے میں توجہ فرمایا اور اس کے بعد انصار کے بارے میں۔ جو رسول، اور یہ جو بات ہے جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے رسول منع کر دے، یہ اوور آل فارمولہ ہے، اگرچہ اس کے تناظر میں آیا ہے لیکن اوور آل فارمولہ ہے۔ ویسے بھی قرآن نے اور جگہوں پر کہا ہوا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ شدید عذاب دینے والا۔ یعنی یہ ایسے نہ بننا کہ مال دیکھ کر تم پھر رسول اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ کم مل جائے تو پھر تمہیں ناراضگی شروع ہو جائے۔ رسول اللہ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ جو بھی کر دے، مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر بھی خلش پیدا نہ ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی کے کسی کام پر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خلش ہے، رسول اللہ نے یہ شادی کیوں کی، رسول اللہ نے اس سے دوستی کیوں کی، اس کا ایمان خراب ہے، اس کا ایمان خراب ہے، جتنا بڑا وہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے۔ رسول اللہ کے ہر کام پر سر تسلیم خم کرنا یہ ایمان ہے، ورنہ وہ اس نے رسالت کو مانا ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے، اس قسم کا پیٹ میں بل پڑتا ہے، انہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اپنے آپ کو رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار اور باحکمت سمجھتا ہے اس کے دماغ میں خلل ہے، اس کے دین میں خلل ہے، اس کے ایمان میں خلل ہے۔ اور یہ بات کو صراحت سے کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض جاہل اور احمق لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے ایسی لغویات ممبر سے بول دیتے ہیں۔ حق بنتا ہے کہ ان کو گریبان سے پکڑ کے نیچے اتارا جائے کہ تو رسول اللہ کو معصوم مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وحی کے علاوہ وہ نہیں کلام کرتے۔ اب کہاں گئی وہ بات؟ اس بات پر توجہ کرنی چاہیے اور اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔
جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ مال اور کس کس کے لیے ہے؟ ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے۔ توجہ سے، خوب توجہ سے سنیے، ان غریب مہاجرین کون ہیں؟ کہ جو دین کی وجہ سے، جن کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، بعض نے بیویاں چھوڑ دی، اولادیں چھوڑ دی جنہوں نے دین قبول نہیں کیا، بعض نے ماں باپ چھوڑ دیے، ان کے گھر لوٹ لیے گئے، اور وہ بالکل بے کسی کے عالم میں مدینہ آئے تھے، اور قرآن مجید نے ان کی بہت تعریف کی۔ ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے، جو یہ اب اللہ ان کے خلوص کی گواہی دے رہا ہے یہاں پر، جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیے گئے، سنیے، اور جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار تھے، اس اللہ کی رضا کی خاطر یہ ان کے ساتھ ہوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے یہ ان کے ساتھ ہوا۔ خدا اور رسول کی مدد کر رہے تھے تاکہ دین مضبوط ہو، اپنے گھر چھوڑ کے جہاں رسول اللہ نے جانا تھا وہاں چلے گئے۔ یہی لوگ سچے ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ ان کے فقیروں کے لیے بھی یہ مال ہے جو اب اللہ نے بغیر جنگ کے دیا، اور اس کے بعد ان کے لیے بھی کہ جو اب یہ اگلی آیت کس کے بارے میں؟ انصار کے بارے میں۔ اور وہ لوگ جو پہلے سے اس گھر میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے، وہ کون ہیں؟ وہ انصار۔ انصار یعنی مددگار۔ وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا، ٹھیک ہے نا؟ میرے جیسے جو کوئی بندہ ہیلپ مانگنے مومن مثال کے طور پہ آ جائے، ایک دوسرے میں کہتا ہوں یار یہ تو جرمانہ پڑ گیا مجھے، کہاں سے نکال کے دوں اس کو؟ پیسے، یہ جو پیسے خرچ کرنا ہے نا، پیسے کی محبت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی، ابھی اس آیت کے اینڈ میں بھی یہی آئے گا، بڑی نعمت ہے اس بندے پر خدا کی کہ جس کے دل سے پیسے کی محبت اللہ نے نکال دی۔ پیسہ اسے یوز نہیں کرتا، وہ پیسے کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پیسے سے آخرت کماتا ہے، پیسہ اس کی آخرت کا بیڑا غرق نہیں کرتا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو جمع کرتے ہیں سونے چاندی، وہ سونے چاندی تپائے جائیں گے۔ جمع کرتے ہیں اور خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سورہ توبہ میں آئیے، وہ سونا اور چاندی تپایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں پر لگایا جائے گا، داغا جائے گا، اور پھر فرشتے کہیں گے اب مزہ لو، جو تم نے جمع کیا تھا یہ وہی ہے جس کو تم نے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا۔ لوگ بھوکے مر گئے، لوگوں کے بچوں کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم سونے کے ڈھیروں پر اور کروڑوں کی گاڑیوں میں تم پھرتے تھے، تمہیں پرواہ نہیں تھی، تم سمجھتے تھے جانوروں والی تمہاری زندگی تھی، تم سمجھتے تھے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے معاشرے کے غریب لوگ۔ تو اب اس جو تم نے جوڑا تھا، اب چکھو کہ اس کا مزہ، اس کا انجام۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو پہلے سے بتا دیا اس نے کہ یہ ہونے والا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت عبرت، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ جس نے وقت سے پہلے، اس عذاب سے پہلے بتا دیا۔ اور جو پہلے سے اس گھر یعنی مدینہ منورہ میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا، اور جو کچھ ان کو دے دیا گیا ہے مہاجرین کو ان کے مال میں سے، وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش بھی نہیں پاتے۔ رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ جب بھائی بھائی بنائے تھے تو انہوں نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر لی تھی شروع میں۔ آج ایسے لوگ ہیں کوئی مثلا فرض کر، تو یہ اس لیے قرآن مجید نے یہاں پر قصیدہ پڑھا ہوا ہے کہ، اور یہ اللہ کو تو نہیں پتا نا، اللہ کو تو سارا پتا ہے نا کہ یہ اندر کیا اور باہر کیا ہے۔ خدا جب تعریف کرتا ہے تو وہ حق پر مبنی تعریف کرتا ہے۔ یہ اپنے دلوں میں کوئی خلش بھی نہیں پاتے، ان کو جو بھی مل جائے اور جو مال ان کے مہاجر بھائیوں کو مل جائے، اپنے دلوں میں خلش بھی نہیں پاتے، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان پر تکلیف آ جائے اس ترجیح سے۔ یہ ہے ایمان کے اثرات، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود تکلیف میں بھی آ جائیں۔ اور جو لوگ نفس کے بخل سے بچا لیے گئے
اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کو خدا کی رضا میں دنیا کی چیزیں ان کو پیاری نہیں لگتی، تکلیف بھی برداشت کر لیتے اور اس کے بعد دے دیتے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور کہا میں بھوکا ہوں، اللہ کے نبی نے بھیجا کہ میرے گھر سے پتہ کرو کچھ کھانا ہے، جواب آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس کو مہمان کو لے جائے اور کھانا کھلائے؟ تو ایک جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آج میرا مہمان ہے۔ گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ اتنا ہی ہے کہ گھر والے بمشکل کھائیں گے، اگر مہمان کھائے تو گھر والے نہیں کھا سکتے، بچے بھی نہیں کھا سکتے، بیوی بھی نہیں کھا سکتی، ہم بھی نہیں کھا سکتے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ایسا کرو، جب کھانا لانا ہو تو چراغ بجھا دینا، اور وہ جو کھانا گھر میں اویلیبل تھا وہ لے کر آئیں اور بس وہ دیا، دسترخوان کی ایک طرف وہ میزبان بیٹھ گئے، دوسری طرف مہمان بیٹھ گئے، اور اندھیرا کر دیا گیا، اور وہ جو میزبان تھے انہوں نے ایسے پریٹینڈ کیا کہ جیسے وہ بھی کھا رہے ہیں ساتھ، لیکن کھا رہے نہیں تھے، مہمان کھا رہا تھا وہ نہیں کھا رہے تھے، اور بیوی بھی بھوکی سوئی، بچے بھی بھوکے سوئے اور خود بھی بھوکے سوئے۔ اور یہ میزبان کون تھے؟ میزبان کا نام تھا علی ابن ابی طالب، بیوی کا نام تھا سیدہ فاطمہ الزہرا، اور وہ بچے جو بھوکے سوئے وہ ایک حسن تھے اور ایک حسین تھے۔ یہ امام ہیں، ان کی اقتداء مثلا وہ زمانہ تو بہت ہی غربت کا تھا، فقر کا زمانہ تھا، جو ابتداء اسلام کا زمانہ تھا۔ آج تو اللہ کا دیا بہت کچھ، اچھے کھانے کھاتے ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی۔ ضروری ہے کہ جو محروم علاقوں میں لوگ زندگی کی سہولیات سے، بنیادی وسائل سے بھی محروم ہیں، ضروری ہے کہ یہ درد انسان کے دل میں ہو، ورنہ قرآن اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا، جس کو اپنے کھانے پینے کے علاوہ اور اپنے جمع کرنے کے علاوہ اور کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ دین قرآن والا دین حقیقی دین ہے، یاد رکھیے گا، قرآن والا دین۔ آپ قرآن پڑھیں، پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیں کیا تصویر بنتی ہے، اس تصویر کے علاوہ اگر کوئی تصویر دکھاتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے جو دین بتایا اپنی کتاب میں وہی دین ہے، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ جو کچھ بتایا ہے اللہ نے بتایا، حق بتایا، اہل بیت نے بھی یہی فرمایا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے دین سمجھنے کا، اور قیامت تک خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔